انسان کو اپنی زندگی میں کچھ کام اچھے لگتے ہیں، ان کاموں کو بڑے شوق سے کرتا ہے، مگر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو زوال کی طرف لے جاتے ہیں، جبکہ کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے کہ وہ کون سے 5 عمل ہیں جو ایک فقیر کو بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، حضرت سیدنا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز مسلمانوں کو درس اخلاق دے رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنا رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے بھکاریوں کو بادشاہ بنتے دیکھا ہے، میں نے بھکاریوں کو امیر ترین بنتے دیکھا ہے، ایسے امیر جو صرف دنیا کے امیر ہی نہیں بلکہ میں نے دونوں جہانوں کے امیر بنتے دیکھا ہے۔ انہوں نے دنیا بھی حاصل کی ہے، انہوں نے آخرت بھی حاصل کر لی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھکاری اتنے بڑے امیر کیسے بنے کہ وہ دنیا میں بھی امیر ہو گئے اور آخرت میں بھی امیر رہیں گے۔ 5 عمل ایسے ہیں جو کرنے سے گدھا بھی بادشاہ بن جاتے ہیں۔ یہ 5 اعمال، یہ 5 کام بھکاری سے بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ پہلا عمل یہ ہے کہ پرندوں کی خوراک کا انتظام کرنا۔ ناظرین، یہ 5 کام آپ ضرور کیجئے اگر آپ دنیا و آخرت کے امیر ترین بننا چاہتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں پرندوں کو کھانا ملتا ہو یعنی رزق ملتا ہو تو وہ گھر کبھی غریب نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی بھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس گھر کا رزق کم نہیں کرتا جس گھر سے پرندے پلتے ہوں، پرندوں کو دانہ ملتا ہو، پرندوں کو پانی ملتا ہو۔ فرمایا، جب پرندے تمہارے گھروں کے اوپر سے گزرتے ہیں تو اگر وہ بھوکے اور پیاسے ہیں تو ان کے پانی اور خوراک کا انتظام اپنی چھت پر کر دیں تو آپ کا رزق وسیع کر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک مخلوق کا دوسری مخلوق پر احساس کرنے کا عمل بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ یعنی جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کی بھوک مٹاتی ہے، پیاس مٹاتی ہے تو یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ جب ایک مخلوق دوسری مخلوق کا احساس کرتی ہے، جب پرندے کسی گھر سے خوراک کھا کر اس گھر سے جاتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے مالک تجھے تیری وحدانیت کا واسطہ، کہ اے مالک تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، ان لوگوں نے ہمارے رزق کا اہتمام کیا، تو بھی اس گھر کے لوگوں کے رزق کا انتظام فرما دے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ اپنی برکت کے تمام دروازے اس گھر کے لیے کھول دیتا ہے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح اٹھتے ہی ایک عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 فرشتے اس کے ساتھ مقرر فرما دیتا ہے، یعنی 3 فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، وہ صبح دوپہر شام اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں۔ تو ان فرشتوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پہلا فرشتہ اس انسان کے عزت بڑھانے کے اسباب پیدا کرتا ہے، دوسرا فرشتہ اس کا رزق بڑھانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، جبکہ تیسرا فرشتہ اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ پوچھا گیا کہ حضرت آخر وہ نیک عمل کون سا ہے، اتنا فائدہ مند عمل کون سا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پرندوں کے لیے خوراک کا انتظام کرنا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کیا کریں، جو شخص غریبوں کی مدد کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ ناظرین، بندے کی عبادت بندے کو اس مقام پر نہیں پہنچاتی جہاں غریبوں کی مدد پہنچاتی ہے، جہاں غریبوں کی خدمت پہنچاتی ہے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر اچھا حکمران دنیا میں کوئی نہیں آیا۔
کوئی ایسا مشہور و معروف بادشاہ نہیں گزرا کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی جس کے نام کے نعرے لگتے ہوں تو غریبوں کی مدد کی جب بات آتی ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت اپنے کندھے پہ راشن کی بوریاں اٹھا کر جاتے اور غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ایک بدو تھا جس کی بیوی حاملہ تھی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، جب گھر میں ایک پائی بھی نہ تھی۔ اب یہ لوگ پریشان تھے کہ پیسہ ایک بھی نہیں ہے جبکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ وہ بیچارہ پڑوسیوں کے پاس گیا کہ مجھے کچھ قرض دے دو، لیکن کچھ نہ ملا۔ تو بدو کے ذہن میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ مدینے میں چلا جاؤں، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلا جاؤں، ان کے سامنے جا کر فریاد کروں، عرض کروں، وہ میری ضرور مدد کریں گے۔ یہ بدو اپنی حاملہ بیوی کو لے کر مدینے کی طرف جا رہا ہے۔ جیسے ہی مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا، شام ہو گئی، رات ڈھلنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا۔ اس نے بیوی کو کہا کہ کیوں نہ ہمیں یہی خیمہ لگا کر رات بسر کر لینی چاہیے، صبح ہوتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے جائیں گے۔ رات کے لوگ وہاں ٹھہر گئے۔ رات کا دوسرا پہر جب آیا تو بیوی درد سے چیخنے لگی، بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہے اور وہ بدو بیوی کو حوصلے دے رہا ہے، ابھی فجر ہونے والی ہے، چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، ان سے مدد طلب کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ رات کے دوسرے پہر مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری حکمرانی میں اگر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب عمر کو دینا پڑے گا۔ اس رات بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دور سے دیکھا کہ خیمے میں آگ جل رہی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے غلام کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو وہ کون بیٹھا ہے، رات کے اس پہر کوئی مسافر تو نہیں ہے۔ غلام اس شخص کے پاس گیا اور معاملہ دریافت کیا تو اس بدو نے کہا کہ میری بیوی حاملہ ہے، مجھے مدد کی اشد ضرورت ہے۔ غلام نے واپس آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساری بات بتائی۔ اللہ اکبر! حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوڑ کر گئے، اپنی بیوی کو اٹھایا اور کہا، اٹھو، اگر تجھے ثواب مل رہا ہو تو لینا چاہو گی، اگر تمہیں نیکیاں مل رہی ہوں تو لینا چاہو گی؟ فرمایا کیوں نہیں حضرت؟ پھر فرمایا اٹھ، میرے یار کی بیوی درد میں مبتلا ہے، میرے یار کی بیوی تکلیف میں ہے اور تھوڑی دیر میں بچے کی پیدائش کا وقت آنے والا ہے، اٹھو اور تھوڑی دیر کے لیے دائی بن جاؤ۔ اس نے ضرورت کا سارا سامان اٹھایا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہنے لگی کہ آپ تھوڑی سی لکڑیاں کندھے پر اٹھا لیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کندھے پر لکڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ خیمے کے اندر چلی گئی جہاں عورت چیخ رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر اس بدو کے پاس کھڑے ہو گئے۔ بدو نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی غلام ہے، اس غلام کی بیوی دائی ہے۔ ناظرین، وہ نادان نہیں جانتا تھا کہ میرے سامنے یہ جو شخصیت کھڑی ہے یہ خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت ہے۔ ایک دم خیمے کے اندر سے آواز آئی، یا امیر المومنین! آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ کو آواز دی، اے عمر رضی اللہ عنہ، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کے یار کو بیٹا عطا کیا ہے، آپ کے دوست کو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے۔ جیسے ہی آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا، یا امیر المومنین، بدو نے سنا اور اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کہا، یہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ فوراً قدموں میں گرا اور کہنے لگا، یا امیر المومنین، مجھے معاف کر دیں، یہ بدبخت آنکھیں نہ پہچان سکیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کون ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نہیں جانتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور رو کر کہنے لگے کہ او بدو، تجھے پتہ نہیں یہ مدینہ المنورہ ہے، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔
یہاں امیروں کے نہیں، یہاں تو غریبوں کے استقبال ہوتے ہیں، یہاں تو غریبوں کو عزت ملتی ہے، یہاں غریبوں کی مدد کی جاتی ہے، یہاں غریبوں کو بادشاہ بنایا جاتا ہے۔ تو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی زندگی میں غریب نہیں ہوتا۔ امیر بننے کا دوسرا عمل یہ ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے۔ تیسرا کام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلایا کرو، کیونکہ اپنی اولاد کے لیے حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ چوتھا کام والدین کی خدمت کرنا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ والدین کی خدمت میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ پانچواں کام، نماز میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے۔ نماز کی پابندی کرنے والا کبھی غریب نہیں ہوتا۔ ان 5 باتوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیں، صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان 5 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔